اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کی سب سے روحانی، پاک اور دل کو سکون دینے والی آواز کے بارے میں، اذان کے بارے میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ پکار جو صرف مسلمانوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتی بلکہ انسان کے دل و دماغ کو سکون سے بھی بھر دیتی ہے۔ لیکن اذان کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کون سا واقعہ چھپا ہے، آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب اسلام کا پہلا دور چل رہا تھا، یعنی مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی تھی، لیکن اس وقت تک کوئی ایسا نظام موجود نہیں تھا جو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرے۔ کبھی لوگ اندازے سے مسجد پہنچتے، کبھی دیر سے، اور کبھی کبھی تو نماز مس بھی ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ نماز کا اعلان کس طرح کیا جائے۔ کچھ نے کہا بگا یعنی ہارن پھونکا جائے، کسی نے کہا اگنی کا سنکیت یعنی کہ مسالے جلائی جائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رائے کو غیر مناسب قرار دیا، کیونکہ اسلام اپنی ایک الگ شان، ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ اسی دوران ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سفید لباس میں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گھنٹی ہے۔ عبداللہ بن زید نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ گھنٹی بیچو گے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، تم اسے کیا کرو گے؟ عبداللہ بن زید نے کہا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا اعلان کروں گا۔ لیکن اس شخص نے کہا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اور پھر اس نے وہ الفاظ سکھائے جو آج پوری دنیا میں اذان کے نام سے گونجتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ بن زید صبح صبح دوڑ کر بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچے اور پورا خواب بیان کیا۔ جب انہوں نے خواب بیان کیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نورانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، جو اپنی بلند، صاف اور روحانی آواز کے لیے جانے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، ان الفاظ کو بلند آواز میں پکارو۔ اور پھر مدینہ کی فضاؤں میں پہلی بار اتہاس کی سب سے خوبصورت پکار گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار اذان دی تو صحابہ کرام کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ دور دراز کے لوگ اس پکار کو سن کر مسجد نبوی کی طرف جھومتے ہوئے آنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کی پہچان دنیا میں پہلی بار گونجی، عبادت کی بلاہٹ، روح کی پکار اور انسانیت کے جاگنے کی آواز۔ اتنے میں ایک اور صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، ٹھیک وہی الفاظ، وہی ترتیب۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح اذان کی تصدیق دو صحابہ کے ذریعہ ہوئی، ایک وہ جس نے خواب دیکھا اور ایک وہ جس نے اسی خواب کی پشٹی کی، اور پھر یہ اعلان اسلام کا سب سے اہم حصہ بن گیا۔ اذان صرف نماز کی دعوت نہیں بلکہ اسلامی عقیدے کا خلاصہ ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد اللہ محمد رسول اللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیغمبر ہونے کی تصدیق کی جاتی ہے۔ حی علی الصلاح یعنی چلو نماز کی طرف، حی علی الفلاح یعنی چلو کامیابی کی طرف، یعنی اصل کامیابی دولت، شہرت یا دنیا کی چیزیں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ جنگوں کے دوران بھی اذان دی جاتی تھی۔ یہ صرف نماز کا اعلان نہیں بلکہ ہمت، حوصلہ اور یقین کی آواز بن جاتی تھی۔ مسلمانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہم اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں مسجدوں کی میناریں اسی پکار کو دہراتی ہے،
جو مدینہ میں پہلی بار گونجی تھی۔ انڈونیشیا کی صبح اذان سے شروع ہوتی ہے اور افریقہ کی شام اذان پر ڈھلتی ہے، کہیں مصر کی نائل ندی کے کنارے تو کہیں ترکی کی میناروں پر، کہیں بھارت پاکستان کی فضاؤں میں ایک ہی آواز، ایک ہی پیغام، ایک ہی دعوت، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اتنی روحانی، اتنی دل نشیں تھی کہ لوگ کہتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے جنت کا کوئی فرشتہ پکار رہا ہو۔ یہاں تک کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میرے دل کو سکون پہنچاؤ، اذان دو۔ یعنی اذان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بھی تسلی دیتی تھی۔ اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، یعنی اے اللہ اس پوری دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما جو آپ نے اپنے نیکوں میں سے صرف انہی کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دعا اذان کی روحانی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے لیکن اذان کی حیثیت بدلی نہیں، چاہے موبائل ایپس میں اذان کی ٹون ہو یا مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر، دل پر اثر وہی ہوتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے جب اذان گونجتی ہے تو صرف اذان کی دعوت نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہمارا اصلی مقصد عبادت ہے اور ہم دنیا میں صرف مہمان وقت ہیں۔ اذان ایک پکار جو عرب کی ریت سے اٹھی لیکن آج پوری انسانیت کے دلوں میں بستی ہے، وہ پکار جو دنیا کو رشتے، امن، سکون اور عبادت کی طرف بلاتی ہے۔ یہی اذان کی حقیقت ہے، یہی اس کی تاریخ، یہی اس کی روحانی پرواز۔ اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساتھ ہی نئے روچک فیکٹس کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔